السلام علیکم ایوری ون۔ جیسا کہ ہم کہانی سننے سنانے کا ایک سلسلہ شروع کر چکے ہوئے ہیں، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے بہت ہی پسندیدہ مصنف کے شاہکار سے آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابن صفی بر صغیر ہند و پاک کے ایک بہت ہی مشہور اور ہر دل عزیز مصنف رہے ہیں، جنہوں نے جاسوسی ادب کا آغاز ڈالا کہ جب پورے اس معاشرے میں ایک فحش لٹریچر کی بھرمار تھی تو انہوں نے اس موقع پر اسے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے قبول کیا، اور آپ یقین کریں کہ ان کی یہ عمران سیریز آج تک اتنی مقبول ہے کہ 1980 کی دہائی میں ابن صفی کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ عمران سیریز ختم نہیں ہوئی۔ آج تک بیشتر ایسے لکھاری ہیں، مصنف ہیں کہ جو عمران سیریز کو کاپی کر کے لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایم اے راحت، مظہر کلیم اور پتہ نہیں کون کون لوگوں نے اس کو لکھا ہے، اور اس کے لکھنے سے ان کی روزی روٹی چل رہی ہے آج تک، لیکن جو بہترین شاہکار لکھا ہے وہ ابن صفی کے علاوہ اور کوئی نہیں لکھ سکا۔ میں اس لیے اس کو کہہ رہا ہوں کیونکہ اس شخص نے، اس مصنف نے انسانی فطرت اور انسانی نفسیات کو اتنی خوبصورتی سے جانچا ہے، اتنی خوبصورتی سے پڑھا ہے، اتنی خوبصورتی سے اس کا تجزیہ کیا ہے۔ اور ان تمام سٹوریوں میں آپ دیکھیں گے کہ عمران سیریز میں خاص طور پہ کہ انہوں نے ہیرو کو سپر ہیرو نہیں بنا دیا، سپر مین نہیں بنا دیا۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی میں ہیرو ہی جیتے، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہر کہانی میں جو ہے نا وہ جو منفی کردار ہیں وہ ہمیشہ مار ہی کھا جائیں۔ کبھی کوئی جیتتا ہے، کبھی کوئی ہارتا ہے۔ اس طرح یہ بالکل جس طرح خیر و شر کی جنگ چل رہی ہے ازل سے لے کے ابد تک، اس تمام سیریز میں بھی اس قسم کی جو ہے نا وہ سٹوری ہے۔ آج میں اپنے ایک بہت ہی پسندیدہ ناول سے سٹارٹ کروں گا۔ یہ جلد نمبر 35 ہے، اور یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ اس سیریز کی آخری کتاب ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ بہترین فلمیں آخری سین سے سٹارٹ ہوتی ہیں، تو میں بھی آخری کتاب سے سٹارٹ کروں گا۔ آہستہ آہستہ آپ کو کرداروں کا تعارف ہوتا چلا جائے گا۔ اب ایک دم سے پہلی ویڈیو میں تمام کرداروں کا تعارف نہیں دیا جا سکتا، لیکن جو لوگ عمران سیریز کو جانتے ہیں، اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف میری ہی جنریشن کے لوگ ابن صفی کو پڑھتے رہے ہیں۔ میں بڑی خوشی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرے جو 3rd ایئر کے MBBS کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان میں بھی ایک اسٹوڈنٹ تھی کہ جس نے ابن صفی کو ایسے ہی سراہا کہ جس طرح میں اس وقت اس کی پذیرائی کر رہا ہوں۔ تو مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ موجودہ نسل بھی اس میں شوق رکھتی ہے، اور ایسے شائقین آج بھی موجود ہیں ادب کے کہ جو اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا سلسلہ آگے لے کے چل رہے ہیں۔ تو آج میں اپنے بچوں میں بھی اسی شوق کو جو ہے نا برقرار رکھتے ہوئے اس کا ایک شاخسانہ ہے کہ ہم یہ ناول پڑھ کے آپ کو سنائیں گے، اور لیٹس سے کہ اینڈ لیٹس ہوپ کہ اس میں آپ کا بھی انٹرسٹ برقرار رہے۔ اچھا، ناول کا پیشرس ہمیشہ جو ہے نا مصنف ابن صفی نے خود لکھا ہے، اور ان فرسٹ پرسن لکھا ہے۔ میں ویسے ہی پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ ابن صفی لکھتے ہیں، جونگ کی واپسی حاضر ہے۔ اس دوران بتھیرے پڑھنے والوں نے سنگھ ہی کی واپسی کی فرمائش کی تھی۔ اس کی واپسی کے امکانات کا جائزہ لینے کے بعد میں نے محسوس کیا کہ گنجائش ہے، واپسی ہو سکے گی۔ میرے تمام پڑھنے والے غالباً بھولے نہ ہوں گے کہ سنگھ ہی عرف عام میں جونگ کہلاتا تھا۔ بہرحال واپسی ہو گئی ہے، لیکن اس کتاب میں صرف واپسی ہی کی حد تک ہے۔ ویسے یہ اور بات ہے کہ پوری کہانی پر سنگھ ہی چھایا نظر آئے گا۔ اس تمہید کا مقصد یہ ہے کہ سنگھ ہی کی دوسری کہانی کے منتظر رہیے۔ میرے پڑھنے والوں نے بڑی شدت سے استفسار کیا ہے کہ آخر جاسوسی دنیا اور عمران سیریز کے ناول پابندی سے کیوں شائع نہیں ہو رہے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب سے دوبارہ لکھنا شروع کیا ہے، موڈ کا پابند ہو گیا ہوں۔ پہلے کی طرح طبیعت پر جبر کر کے نہیں لکھتا۔
معالج کا مشورہ بھی یہی تھا کہ فی الحال کچھ دنوں تک موڈ ہی کے پابند رہیے، آہستہ آہستہ معمول پر آنا مناسب ہوگا، لہٰذا اسی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں۔ توقع ہے کہ جلد ہی اس قابل ہو جاؤں گا کہ پڑھنے والوں کو کسی شکایت کا موقع نہ ملے۔ جونک کی واپسی ایک مکمل کہانی ہے، یہ اور بات ہے کہ اصل مجرم کا کوئی کچھ نہ بگاڑ سکا ہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن بعض پڑھنے والوں میں تو یہی کہتے ہیں کہ کیا ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، اخیر میں کہانی پھس ہو کر رہ گئی۔ اب انہیں کون سمجھائے بھائی، بعض کہانیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا مزاج بہت زیادہ دھول دھپے کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ان کا اختتام ڈرامائی انداز اختیار کر سکتا ہے، لیکن وہ تو کہتے ہیں فلاں ناول جیسا تھا ویسا نہیں ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ یہ اس سے مختلف ہے، ورنہ آپ ہی بور بور کا نعرہ بلند کرنے لگتے۔ میں خود ہی کوشش کرتا ہوں کہ کہانیوں پر ٹریٹمنٹ میں مماثلت نہ ہونے پائے۔ ابن صفی۔ نوٹ کرتے ہیں، جولیانا فٹنا واٹر نے کنکھیوں سے دیکھا، وہ موٹا چینی اب بھی اسے گھورے جا رہا تھا۔ چھوٹے قد کا بھاری بھرکم آدمی تھا، چہرہ گول، آنکھوں اور ناک کی بناوٹ ایسی تھی کہ جیسے عام طور پر چینیوں کی ہوتی ہے۔ عمر 40 اور 45 کے درمیان رہی ہوگی، جسم پر عمدہ تراش کا سمر سوٹ تھا۔ کوئی چینی خواہ کتنا ہی صاف ستھرا کیوں نہ ہو، جولیا کو پسند نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اس پر غصہ آنے لگا۔ گھورے ہی چلا جا رہا ہے، کتیا کا بچہ، اس نے سوچا، اور یکلخت اس کی طرف مڑ گئی، اور وہ کچھ اس طرح جھجکا جیسے اچانک کسی قسم کا ذہنی جھٹکا لگا ہو۔ اب جولیا اسے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھی اور وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ اس وقت وکٹوریا روڈ کے چوراہے پر یہ سنیک بار زیادہ آباد نہیں تھا، کئی میزیں خالی تھیں۔ جولیا اتفاقاً کافی پینے یہاں چلی آئی تھی، ورنہ اسے ایسی چھوٹی جگہوں سے وحشت ہی ہوتی تھی جہاں وہ عام طور پر دوسروں کی توجہ کا مرکز بن سکے۔ اب تو چینی نے حقیقتاً سہم کر سر جھکا لیا تھا۔ جولیا نے جوں توں کافی ختم کی اور اٹھ گئی۔ ویسے بھی یہاں دیر تک بیٹھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ باہر آ کر اس نے اپنی چھوٹی سی فیاٹ میں بیٹھی اور ایک طرف چل پڑی۔ وہ ایک خوشگوار شام تھی، کئی دن کی بوندا باندی کے بعد مطلع صاف تھا اور ہوا بھی سرد تھی۔ جولیا کا خیال تھا کہ کچھ دیر کھلی فضا میں ہی گزارے گی۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا کہ اسے کاسمیٹکس بھی خریدنی ہے۔ ایک جنرل سٹور کے سامنے گاڑی روک دی، اتر کر ضرورت کی چیزیں خریدیں اور پھر گاڑی کی طرف واپس آ ہی رہی تھی کہ دفعتاً دائیں جانب نظر اٹھ گئی، اور سب سے پہلے اسی چینی کی شکل دکھائی دی جو کچھ دیر قبل سنیک بار میں اسے گھور رہا تھا۔ نئے ماڈل کی شیورلیٹ تھی اور وہ خود ہی سٹیئرنگ پر تھا۔ شیورلیٹ جولیا کی فیاٹ سے تقریباً 4 گز کے فاصلے پر کھڑی کی گئی تھی۔ جولیا نے لاپرواہی سے شانوں کو جنبش دی اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی، لیکن اب اس نے گھر جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے تھوڑی دور تک چلی، پھر ایک گلی میں مڑی۔ عقب نما آئینے میں چینی کی شیورلیٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ گلیوں میں بھی اسی کی فیاٹ کے پیچھے لگی رہی۔ دوسری سڑک کے کنارے پر ایک پبلک پارک تھا۔ جولیا نے وہیں اپنی فیاٹ روک دی اور نیچے اتر آئی۔ پارک زیادہ گنجان آباد نہیں تھا، متعدد بینچیں خالی نظر آ رہی تھیں۔ یہاں رک جانے کا فعل اضطراری تھا۔ جولیا کے ذہن میں کوئی خاص سکیم نہیں تھی۔ ویسے چینی کے خلاف اس کے غصے کی آگ اور زیادہ بھڑک اٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ وہ گاڑی مکفل کر کے پارک میں داخل ہو گئی۔ کئی تناور اور گھنے درختوں کے نیچے بینچوں پر لوگ آرام بھی کر رہے تھے۔ جولیا کو کسی سائیدار جگہ والی بینچ کی تلاش تھی۔ چلتے چلتے وہ ایسی پوزیشن میں آ گئی کہ کنکھیوں سے عقب کا جائزہ بھی لے سکے۔ تعاقب کرنے والا چینی بھی پارک میں داخل ہو رہا تھا۔ بے اختیار جولیا کا دل چاہا کہ سینڈل اتارے اور اس پر پھینک مارے۔ صورت حرام، آخر خود کو سمجھتا کیا ہے؟ وہ تیزی سے خالی بینچ کی طرف بڑھی۔ محترمہ، معاف فرمائیے گا،
دفعتاً پشت سے آواز آئی اور وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں مڑی۔ چینی سامنے کھڑا تھا لیکن اس کے چہرے پر مسکینی طاری تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ خود بھی اپنے رویے پر پشیمان ہو۔ کیا بات ہے؟ جولیا غرائی۔ یہ وہ ایک رومال آگے بڑھاتا ہوا بولا، شاید آپ کا ہے۔ تم گدھے ہو؟ تعارف حاصل کرنے کا یہ طریقہ بہت پرانا ہے، جولیا نے سرد لہجے میں کہا۔ آپ غلط سمجھی محترمہ، اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ آواز غمناک تھی اور اس کی آنکھوں میں افسردگی متشرہ تھی۔ نہیں نہیں، یہ میرا نہیں ہے، جولیا غصہ ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ لوگ مجھے اتنا برا کیوں سمجھتے ہیں، وہ اس طرح بڑبڑایا جیسے خود سے مخاطب ہو۔ جولیا دوسری طرف مڑ گئی تھی، بینچ کے قریب پہنچ کر اس کی طرف دیکھے بغیر بیٹھ گئی۔ چینی اب وہیں کھڑا تھا جہاں جولیا سے گفتگو کی تھی۔ جولیا نے اسے دیکھا اور نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آگے بڑھا اور نظریں جھکائے ہوئے بولا، کیا آپ مجھے معاف کر دیں گی؟ واقعی مجھ سے زبردست غلطی ہوئی، مجھے اس رومال کو نظر انداز کر دینا چاہیے تھا۔ تو اب کیوں سر پر سوار ہو؟ دفع ہو جاؤ، جولیا دانت پیس کر بولی۔ اس نے مغموم انداز میں سر کو جنبش دی اور آہستہ سے بولا، میں ہمیشہ اداس ہی رہوں گا، خوشی کا ایک لمحہ بھی مجھے میسر نہیں، حالانکہ شورلٹ دبائے پھرتے ہو، جولیا نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ میں روحانی مسرت کی تلاش میں ہوں۔ تعجب ہے، ابھی تک تلاش میں ہی ہو، حالانکہ تمہارے ملک کی افیون اور چرس بہت مشہور ہے۔ میں برا نہیں مانتا، آپ شوق سے مذاق اڑائیے، وہ رو دینے والے انداز میں بولا۔ جولیا نے دوسری طرف منہ پھیر لیا لیکن محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب بھی وہیں کھڑا ہے۔ کچھ دیر بعد اس نے کھکھار کر کہا، میرا خیال ہے آپ میرے متعلق کوئی بری رائے قائم نہ کی ہوگی۔ ارے ارے ارے، جولیا جھلا کر پلٹی، تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ تم آخر ہو کیا بلا؟ میں معافی چاہتا ہوں اگر میری زبان سے کوئی نامناسب بات نکل گئی ہو۔ میں کہتی ہوں جاؤ یہاں سے، ورنہ، جولیا اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ ارے نہیں نہیں، دفعتاً پشت سے آواز آئی۔ جولیا غیر ارادی طور پر آواز کی جانب مڑ گئی۔ کراٹا کی باڑ کے پیچھے ایک دوسرا چینی نظر آیا، دبلا پتلا دراز قد، سرے سے ہی وہ کافی اونچی باڑ کو پھلانگ کر ان کے قریب پہنچ چکا تھا۔ جولیا نے اتنا لمبا چینی آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی بے حد چمکیلی تھیں۔ لباس سے ذی حیثیت آدمی معلوم نہیں ہوتا تھا۔ میں سمجھا تھا آپ انہیں تھپڑ مارنے جا رہی ہیں، اس نے کہا۔ نہ جانے کیوں جولیا اس کی آمد پر بوکھلاس ہی گئی تھی۔ تم یہاں کیوں ہو؟ موٹے چینی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ آپ تو خاموش ہی رہیے جناب، دبلے چینی نے شرارت آمیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جولیا سے بولا، آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا محترمہ، یہ میرے مالک مسٹر کاؤچن ہیں، بصورت خوبصورت خواتین کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتے ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتی کہ تم لوگ کیا بکواس کر رہے اور اس کا مقصد کیا ہے، جولیا نے جھلا کر کہا۔ کیا مقصد ہے؟ دبلا چینی یوچن کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ یوچن بھی اس کی آمد پر دانت پیسنے لگا تھا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کا انداز کافی ٹھنڈے دماغوں کو بھی غصہ دلا سکتا تھا۔ میں کسی پولیس مین کو بلاتی ہوں، جولیا غرائی۔ ارے نہیں، دبلا چینی ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ ہی دو چار جوتیاں مار لیجئے، پولیس مین کو کیوں تکلیف دیں گی؟ حرام زادے، یوچن نے اسے گھونسا دکھایا۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دبلے چینی نے جولیا کو پھر مخاطب کیا۔ میرے مالک مسٹر کاؤچن کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے مجبوراً مجھے ان کی نگرانی کرنی پڑتی ہے۔ یہ آپ کے پیچھے تھے اور میں ان کے پیچھے تھا،
ذہنی توازن بگڑ گیا ہے لیکن بے ضرر آدمی ہے. دوڑتے رہیں گے اور کسی موقع پر ممی کہہ کر آپ سے لپٹنے کی کوشش کریں گے. حرامزادے، یوجن نے بے بسی سے چیخ ماری اور جولیا تیزی سے سڑک کی طرف مڑ گئی. غصے سے کانپ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اسی جھلاہٹ کے عالم میں اپنی گاڑی تک آئی، دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کر دیا. دبلا چینی تیز رفتاری سے اس کی جانب جھپٹا آ رہا تھا. محترمہ محترمہ، اس نے قریب پہنچ کر اونچی آواز میں کہا. میں پھر عرض کروں گا کہ وہ خطرناک قسم کے پاگل نہیں ہیں. چلے جاؤ ورنہ اتنے جوتے لگاؤں گی. یقیناً یقیناً، وہ جلدی سے بات کاٹ کر بولا. ویسے یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر میں دخل اندازی نہ کر بیٹھتا تو کیا ہوتا؟ جولیا پھاڑ کھانے والے انداز میں گاڑی سے نیچے اتر آئی. دوسری خواتین کو ممی یہ کہتے ہی رہتے ہیں، آپ کی بات میں کہتی ہوں دفع ہو جاؤ. وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن میں کہیں کا نہ رہا. اس دخل اندازی کے سلسلے میں ملازمت سے ضرور نکال دیا جاؤں گا. جولیا پھر گاڑی میں بیٹھ گئی. اس نے انجن بند نہیں کیا تھا. دوسرے ہی لمحے گاڑی چل پڑی. وہ اس دبلے آدمی سے نہ جانے کیوں خوفزدہ ہو گئی تھی. پتہ نہیں کیا چیز تھی اس کی شخصیت میں جو اس کے ذہن کے کسی تاریک گوشے کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی تھی. وہ اس احساس کو کوئی معنی نہیں پہنا سکی. گاڑی تیزی سے دوڑتی رہی. دفعتاً عقب نما آئینے میں دیکھا اس نے کہ پھر اس موٹے چینی کی شیورلیٹ آ رہی ہے. کتے کا پلہ، وہ دانت پیس کر بڑبڑائی. موٹا چینی اب بھی اس کا تعاقب کر رہا تھا اور اس کی گاڑی زیادہ فاصلے پر نہیں تھی. جولیا نے رفتار تیز کر دی لیکن دونوں گاڑیوں کا فاصلہ طویل نہ ہو سکا. اس کے ساتھ ہی چینی نے بھی رفتار بڑھا دی تھی. جولیا کو دبلے چینی کی کہی ہوئی بات یاد آئی اور اس نے سوچا اگر ذہنی توازن ٹھیک نہیں تو کہیں گاڑی لڑا ہی نہ دے. وہ کار کی رفتار بتدریج تیز کرتی رہی لیکن فاصلہ کم نہ ہوا. پھر کچھ دیر بعد بھری پوڑی سڑکوں سے بھی گزرنا پڑا. رفتار دوبارہ کم کرنی پڑی. اب وہ سوچ رہی تھی اسے کہاں جانا چاہیے. تعاقب کرنے والے کی ڈھٹائی نے اسے یقین دلا دیا تھا کہ وہ پاگل ہی ہے. دفعتاً اسے خیال آیا کہ صفدر گھر ہی ہوگا. اس کا گھر یہاں سے زیادہ دور بھی نہیں. ٹھیک ہے، وہیں چلنا چاہیے. براہ راست اپنے گھر جانا مناسب نہیں. پاگل ہی ٹھہرا. گھر دیکھ لینے کے بعد نہ جانے کیا کر بیٹھے. پڑوسیوں میں خام خواہ مذاق اڑے گا. صفدر کے مکان کے سامنے پہنچ کر اس نے گاڑی روکی اور مڑ کر پیچھے دیکھے بغیر نیچے اتری اور تیزی سے برآمدے میں پہنچ کر کال بیل کا بٹن دبانے لگی. دروازہ کھولنے والا صفدر ہی تھا. جولیا اندر چلی گئی اور وہ اسے حیرت سے دیکھتا رہا کیونکہ اس کے چہرے پر سراسمیگی کے آثار دور سے بھی دیکھے جا سکتے تھے. خیریت؟ ایک پاگل آدمی میرا تعاقب کر رہا ہے. کہاں؟ صفدر ہنس پڑا. باہر. ایک موٹا سا چینی ہے نئے ماڈل کی شیورلیٹ میں. تب تو پھر نکل ہی گیا ہوگا. مجھے یقین نہیں. کیوں؟ بس وہ ایسا ہی آدمی معلوم ہوتا ہے. اچھا ٹھہرو میں دیکھتا ہوں. جولیا وہیں ٹھہر کر اس کی منتظر رہی. ویسے اب اسے اپنی مضحکہ خیز حالت پر ہنسی بھی آ رہی تھی. وہ تو شاید اسے تھپڑ بھی مار دیتی لیکن وہ پاگل تھا اور عورتیں عموماً پاگلوں سے ڈرتی ہیں. ہو سکتا ہے لاشعوری طور پر انہیں اپنا حریف سمجھتی ہوں. کچھ دیر بعد صفدر واپس آیا. اس کے پیچھے وہ موٹا چینی بھی تھا. صفدر نے اعصاب زدہ سی ہنسی کے ساتھ کہا، ارے یہ تو مسٹر یوچن ہیں. تشریف رکھیے مسٹر چن. یہ میری دوست مس جولیانا فٹنر واٹر ہیں. اس نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر لیے. دونوں ہاتھوں میں جنبش ہوئی اور بے ڈھنگے بند سے دانت نکل پڑے. بے حد نروس نظر آ رہا تھا. تشریف رکھیے مسٹر یوچن، صفدر نے پھر کہا اور یوچن ایک کرسی پر ڈھیر ہو گیا. جولیا حیران پلکیں جھپکا کر دیکھ رہی تھی. صفدر بھی کچھ کم نروس نظر نہیں آ رہا تھا. کمرے کی فضا پر گہری خاموشی تھی. تینوں کے چہروں سے صاف ظاہر تھا جیسے وہ کچھ کہنا تو چاہتے ہیں لیکن اظہار خیال کے لیے مناسب الفاظ نہ مل رہے ہوں. یہ مسٹر کاؤچن ہیں، شہر کی اہم ترین شخصیت. صفدر نے دوبارہ تفصیل سے تعارف شروع کیا.
ہم سب ہی کسی نہ کسی طرح ان کے احسان مند ہیں۔ واٹر سپلائی کا نیا نظام انہی کی صلاحیتوں کا مرہون منت ہے، اور مسٹر یوچن، مس جولیا سمجھتی ہیں کہ شاید آپ انہیں خوفزدہ کرنے چاہتے ہیں۔ ارے نہیں نہیں، وہ زور زور سے سر ہلانے لگا۔ تو پھر یہاں تک آنے کی وجہ؟ جولیا نے آنکھیں نکال کر پوچھا۔ مسٹر یوچن نے وجہ بھی بتائی ہے، صفدر مسکرایا، لیکن بہتر ہوگا کہ تم بھی انہی کی زبان سے سنو۔ نہیں نہیں، وہ شرما کر بولا، آپ ہی بتا دیجئے مسٹر۔ نہیں آپ۔ یوچن نے عورتوں کی طرح لچکنے کی کوشش کی اور تھتھلا کر رہ گیا۔ جولیا کا غصہ رفع ہو چکا ہوا تھا اور اس ادا پر بے ساختہ مسکرا پڑی، لیکن تجسس تو بہرحال برقرار رہا۔ پھر وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ اچھا بھئی، صفدر اپنی ہنسی پر قابو پانے کی کوشش کرتا ہوا بولا، مسٹر یوچن کا کہنا کہ تم اگر انہیں ایک تھپڑ بھی مار دیتی تو ان کی محنت وصول ہو جاتی۔ تم نے بھی بکواس شروع کر دی صفدر۔ جولیا جھنجھلا گئی۔ مسٹر یوچن، بہتر ہوگا آپ ہی بتا دیں، صفدر بولا۔ نہیں آپ، یوچن جھیپے ہوئے انداز میں ہنسا۔ بھئی سنو، صفدر نے جولیا سے کہا، بات کسی حد تک مسخہ خیز بھی ہے، لیکن تمہیں اس پر ہمدردی سے غور کرنا پڑے گا۔ میں جا رہی ہوں۔ ارے نہیں، خدا کے لیے میری بات سن لیجئے، یوچن گگیایا۔ آج شاید احمقوں کے علاوہ کسی اور سے ملاقات نہ ہو سکے گی، جولیا بولی۔ اچھا ٹھہرو، آخری کوشش ہے، اس بار شاید پوری بات تمہاری سمجھ میں آ جائے، صفدر ہاتھ ہلا کر بولا۔ بیٹھ جاؤ۔ جولیا برا سا منہ بنائے بیٹھ گئی۔ مسٹر یوچن کی والدہ ایک فرانسیسی خاتون تھیں۔ صفدر نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، باپ چینی تھے۔ مسٹر یوچن کا کہنا ہے کہ تمہاری شکل ان کی والدہ سے بہت ملتی ہے۔ بکواس بند کرو، جولیا صوفے کے ہتھے پر ہاتھ مار کر بولی۔ اس کے ملازم نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہ سچ مچ پاگل ہے۔ ملازم؟ کون ملازم؟ یوچن نے حیرت سے کہا۔ وہ دوسرا چینی، جولیا اسے پھاڑ کھانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی بولی۔ میں نہیں جانتا وہ کون تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں جبکہ تم نے اس کی بکواس کی تردید بھی نہیں کی تھی؟ مجھے شدت سے غصہ آ گیا تھا، اور جب مجھے شدت سے غصہ آتا ہے تو میں گنگا ہو کر رہ جاتا ہوں، زبان سے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ کہہ رہا تھا تم عورتوں کا پیچھا کرتے ہو، اور جب وہ جوتا اتار کر تم پر پل پڑتی ہیں تو تم ممی ممی کہہ کر جان چھڑا لیتے ہو۔ جھوٹا تھا وہ حرام زادہ، یوچن دانت پیس کر بولا۔ میں کبھی عورتوں کا پیچھا نہیں کرتا، کیا میں گدھا ہوں؟ پھر میرا تعاقب کیوں کر رہے تھے؟ انہوں نے بتا تو دیا ہے، یوچن نے آہستہ سے شرمیلے لہجے میں کہا۔ جولیا نے سوچا، پرلے درجے کا گدھا معلوم ہوتا ہے، چلو تھوڑی تفریح ہی صحیح۔ اگر میں تمہاری ماں سے مشابہ ہوں تو پھر میں کیا کہوں؟ نہیں، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ بس میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں کبھی کبھی۔ جولیا تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر بولی، وہ دوسرا آدمی کون تھا؟ یقین کیجئے میں نہیں جانتا۔ پھر ممی والی بات تمہارے ذہن سے نکل کر اس کے ذہن میں کیسے پہنچی ہوگی؟ میں خود بھی نہیں جانتا، یقین کیجئے پتہ نہیں وہ کون بدماش تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ شروع سے آپ کے پیچھے لگا رہا ہوگا، پتہ نہیں۔ بہرحال مجھے تو اس پر ہنسی آ رہی ہے کہ تم مسٹر یوچن جیسے آدمی کو پاگل سمجھتی تھی، صفدر بول پڑا۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ تھوڑی دیر بعد یوچن نے جولیا سے کہا، کیا آپ مجھے اپنا فون نمبر دے سکیں گی؟ کیوں نہیں، ضرور، جولیا سر ہلا کر بولی اور اسے نمبر لکھوانے لگی۔ لیکن یہ عمران کا فون نمبر تھا۔ صفدر نے اسے گھور کر دیکھا لیکن کچھ بولا نہیں۔ یوچن نے نمبر لکھ کر نوٹ بک جیب میں رکھی اور صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جولیا سے کہا، یہ آپ کے دوست ہیں۔ جولیا نے جلدی سے جملہ پورا کر دیا۔ تو آپ یہاں نہیں رہتی؟ نہیں۔ اوہ، اس کے چہرے پر مایوسی بکھر گئی۔ اب جولیا کے انداز میں بے تعلقی پیدا ہو گئی تھی اور وہ صفدر کو بتانے لگی کہ سوئٹزرلینڈ میں گاجریں کس طرح کھائی جاتی ہیں۔ پھر پولٹری فارمنگ پر اتر آئی اور یوچن احمقانہ انداز میں ان کی گفتگو سنتا رہا۔ پھر دفعتاً وہ اس سے پوچھ بیٹھی کہ تمہاری ماں مرغیاں پالتی تھی؟ نہیں، شاید، میرا خیال ہے پالتی تھیں۔ ضرور پالتی ہوں گی، جولیا نے کہا۔ پھر صفدر سے مخاطب ہو گئی، اب مرغیوں کی مختلف اقسام کی زرخیزی کی نوعیت زیر بحث تھی۔
یوچن ہما تن گوشت تھا، ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے مستقبل کا انحصار ہی مرغیوں پر ہو۔ میں تو مرغیوں کی صرف ایک ہی نسل سے واقف ہوں، صفدر نے کہا۔ کون سی؟ وہ جو کھائی جاتی ہیں، صفدر نے کہا، اور شاید اس توقع پر یوچن کی طرف دیکھا کہ اسے ہنسی آ گئی ہوگی، لیکن وہ تو کسی بار بردار گدھے کی طرح ٹھس بیٹھا تھا۔ اچھا اب چلنا چاہیے، جولیا اٹھتی ہوئی بولی۔ میں بھی چلوں؟ یوچن نے بچگانہ انداز میں پوچھا۔ تم کہاں چلو گے؟ تمہارے گھر۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ جولیا پھر جھلا گئی۔ اچھا میں اب نہیں کہوں گا، ناراض مت ہوئیے۔ اگر اب تم میرے پیچھے آئے تو سڑک پر بے عزتی کروں گی، جولیا نے کہا اور باہر نکل کر آ گئی۔ مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ کہیں وہ پھر پیچھے تو نہیں آ رہا، لیکن برآمدے سے اترتے ہی اس نے سوچا کہ یوچن کو سبق دینا چاہیے۔ اس نے گاڑی کے پیچھے ہی یوچن کی شیورلیٹ پھر نظر آئی۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہوا نکال دی جائے ایک آدھے پہیے کی۔ اس نے سوچا اور مڑ کر برآمدے کی طرف دیکھنے لگی۔ یوچن کو شاید صفدر نے روک لیا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ایک دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر جھکی ہی تھی کہ پھر اس کی نظر پچھلی اچھل کر پیچھے ہٹ آئی، جیسے الیکٹرک شاک لگا ہو۔ پچھلی نشست کے نیچے ایک لاش تھی، کسی عورت کی لاش جس کی گردن کاٹ دی گئی تھی۔ آج کی نشست یہاں پہ ختم کرتے ہیں، کل جاری کریں گے کہ وہ لاش کس عورت کی تھی۔ ٹین ٹین ٹین۔ اللہ حافظ۔